کہ آزاد عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جب یہ عبادت استعمال نہیں ہوں گے اور اس کے خلاف استعمال ہوں گے تو ان آزاد کے اندر بگاڑ اور بیماری پیدا ہوگی۔ قسم سے پہلا برداشت کر سکوں اپنے اسلام کے اسباب غلامت رکھ اور غلام کے اسباب نماز میں رکھ کر گناہ کے بہت ہی عام ہے۔ گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کر یہ بات بڑا صاف کر دی گئی۔ نظام کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق، یہ اندھے سائنسداں ہیں جو مسلمانوں کو ایک گمراہ کرتے ہیں کہ کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے، حالانکہ کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ زلزلوں کا تعلق زنا سے، زلزلوں کا تعلق زنا سے، زمین کی پلیٹوں سے، زمین کے نظام سے زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو میں آپ کو بتاؤں، کائنات کے تغیرات کے اسباب کائنات میں شیطان اس لیے دکھلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے کائنات کے تغیرات کو اپنی ذات میں تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ سوائے پر بھی، چھوٹے گناہ پر بھی اس کو ایسی ٹھوکر لگا دیں گے کہ اس ٹھوکر سے فوراً اس ٹھوکر سے یہ توبہ کی طرف جائے گا جب گناہ ہوا ہے ٹھوکر لگے۔ اس لیے ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو اس کے نقصانات کا اسباب کائنات میں نکالتا ہے، نقصان کے اسباب کائنات، نقصان کے اسباب شیطان کائنات سے نکالتا ہے۔ یہی سبب سے ہوا، یہ سبب سے وجہ بھی دیا ہے تاکہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے اگر مومن سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس گناہ پر اللہ تعالیٰ مومن کو پر تکلیف اور پریشانی چھوڑ لے رہے بلا تاخیر۔ اگر تاخیر ہو جاتی ہے گناہ کے بعد، اگر مسلمان کے پر حالات کے آنے میں تاخیر ہو جائے گی تو پھر مسلمان اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑ سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ مومن کے چھوٹے گناہ پر اس کو سزا چھوڑ دے۔ کافی سارے معاملے کافی کو آخرت سے اندھا رکھنے کے لیے اس کو اس کے مطالب پر اور اس کو اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ زمین تو مہم کے لیے ہوگی، ایک صحابی سے صغیرہ گناہ ان کی نظر پڑی ایک عورت، جیسے اس عورت کو دیکھا صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا، وہ لوگ اندھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حادثہ اچانک ہو گیا ہے اور اتفاق سے ہو گیا ہے، اور اگر میں ادھر دیکھ رہا ہوتا تو یہ میرا سر سے ڈکا تھا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی توبہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں اتفاق ہو گیا۔ میں آپ کا صحابی کی نظر پڑی ایک عورت کے حسن پر، تو دیکھا ہی تھا بالکل اسی وقت، اسی کے ساتھ اسی حالت میں ان کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ انہوں نے اس کو ایک اتفاقی حادثہ یا ایک اچانک
بات کا بیٹا جانا انہوں نے اس کو سوچا نہیں، وہ یہ سوال لے کر آخر میں پہنچ گئے، کیا کہتے کہ یا رسول اللہ آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا ہے اور موقع یہ تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، آپ میرا آپ کے سوالیہ مجھے بتائیے، جب اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے تو میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ بتاؤں کہ دوست کے دو ہیں، ایک تو یہ ہے یہ ایسا اتفاق ہو گیا، ایسا اتفاق ہو گیا، جو لوگ ایسے حوادثات کو اتفاق پر ڈال کر بے فکر ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ ذہریے بن جاتے ہیں، یہ ذہریے بن جاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ جو بڑے بڑے حوادث ہیں، سیلاب ہو کے زلزلے ہو کے، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان بڑے بڑے حوادث کو بھی اسباب سے جوڑ کر ذہریے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے تو اس کے بلانے والے یہ بات کی ہوتی ہے، یعنی یہ چھوٹا گناہ ہو جائے، اگر ہم سے چھوٹا گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت مومن کو اس کے کبیرہ گناہ پر اسی گناہ کے ساتھ فوراً کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی حادثہ کوئی نقصان فوراً دے تاکہ تو یہ اس سے گناہ جس کو تکلیف ہو جائے اور گناہ توبہ کرے، گناہ سے توبہ کر کے اللہ نے ساری سزائیں کافر کے لیے موقع کی بھی آخرت کا اور مومن کے لیے اللہ رب العزت اس پر نقصان فوراً دے نقصان فوراً دے تعلیم کے اندر میری نظر پڑی عورت پر اور میں نے آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا سر دیوار سے ٹکرایا ہی اس لیے اللہ نے تمہارے سر کو دیوار سے مارا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں تو بندی ہو جائے کہ تمہارے دیوار سے ٹکرنے کی جو وجہ ہے وہ تمہاری نظر کا وزن پا اس لیے نہیں سر ٹکرائے کہ دوسرے دیکھ رہے اسے سر ٹکرائے کہ تم نامحرم سے دیکھ رہے کبھی رکھنا پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تیسرا وقت ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور توبہ کی توفیق اس طرح ملتی ہے کہ حوادثات اور نقصانات فرمایا کہ ان کو توبہ کی طرف دیا اتنی مثال حدیث کا نہیں مثال دیا فرمایا مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، اس کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے گھوڑے کے ساتھ اور اس کو میدان میں چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، میدان میں چلتا رہے یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کوٹے سے بندھا ہوا ہے، یاد میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح چراگاہیں اپنی بنائی ہیں جس طرح بادشاہ اپنی چراگاہیں بناتے ہیں، یہ ایک حد ہوتی ہے تو میں اس چراگاہ میں چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ حد سے تجاوز تو نہیں کرتا، یہ تھوڑا چلتے چلتے جب دوسرے کی چراگاہ کے قریب پہنچتا ہے تو رسی تو اتنی ہی ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے اور حدیث کہا جائے کہ یہ جھٹکا اس کو اس کی پوجے پر واپس لے جاتا ہے، ایسا پوجے پر واپس، یہ مومن کی انسان تھوڑے سے اس میدان میں کھاتا رہتا ہے گھاس کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی رسی پوری ہو جاتی ہے تو رسی پوری ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ حد پر پہنچ گیا یہاں سے آگے پھر جاتا ہے، وہاں اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، یہ پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے اور یہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، میں یہی مومن کی مثال ہے جب اس سے تجارت میں ملازمت میں دنیا کے معاملات میں یا معاشرے میں اس سے کوئی گناہ ہوگا
تو اللہ رب العزت فوراً نقصان ہے، فوراً فرمایا کہ اپنے گناہوں اپنے حالات کے اسباب گناہوں میں تلاش کیا، حالات گناہوں میں تلاش کرو کہ ان سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ میرا قرآن، میری سوال جو میرے چاہے اس کی لگا میرے ہاتھ میں، اگر وہ ایک قدم بھی میری چاہت کے خلاف اٹھاتا ہے تو میں سوچے پڑ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا۔ آج حالانکہ سوال میری سوال یہ میرے چاہے ہے، یہ مجھ سے اتنی مانوس ہے کہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہ وہ مالک کو دیکھ کر اپنی کمر کو سخت کر لیتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کا وقت ہے، سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، اتنا کافی ہوتا ہے گھوڑا، تو میں اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ایک قدم میری چاہت کے خلاف اٹھاتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے جس سے میری سواری میرے خلاف جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کہ ہم نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا، انسان کو تو نہیں بنایا کائنات کے لیے، کائنات کو انسان کے لیے بنایا، لیکن ہمارے خلاف چلے گا کہ اگر ہم کائنات کے خلاف کریں، کائنات کو کے خلاف۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق طلب کر لیتے ہیں۔ جو حالات سے عبرت نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق چھین لیتے، توبہ کی توفیق چھین لیتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں جو حالات سے عبرت لیے، یہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان حالات میں اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے، حالات کے گناہوں کو یاد نہیں کرتے، تو ہے کہ یہ کوئی حال آئے تو غور کرو کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ یہ بتایا کہ تمہارے اتنے اعمال تم پر ہیں وہ کام وہ سب تمہارے اعمال ہیں، کیا آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انتخاب سے وزیر بنے گا، ہمارے انتخاب سے وزیر بنے گا، آپ وزیر کا انتخاب اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ شریر، پہلے سے زیادہ ظالم اور پہلے سے زیادہ بدتر ہوگا جس کا انتخاب تم کرتے ہیں۔ انتخاب تم کرو گے یہ پہلے سے زیادہ بدتر، پہلے سے زیادہ بڑا ظالم حدیث میں آتا ہے، تو میں اس کے بعد آئے گا وہ اس سے زیادہ شریر، اس سے زیادہ ظالم۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ جب تم کے احکام کو توڑو گے تو وہ تم پر ظالم حکام کو مسلط کرے، کہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں گے، کہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں گے۔ نہیں کہتا ہے مسلمان نے کہتا ہے کہ اغیار ظالم، سوال اس بات کا ہے کہ مومن پر ظالم بادشاہ کی مسلط کیا ہے، مومن پر ظالم بادشاہ کی مسلط کیا ہے، کہ مومن پر ظالم بادشاہ کا تسلط وہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو تم نے اپنے ظلم کے ساتھ گناہوں کے ساتھ اس کا انتخاب خود کیا ہے۔ یہ مومن کافر میں فرق ہے، مومن کافر میں فرق ہے کہ مومن حالات سے عبرت لے گا، کافر حالات سے کوئی عبرت نہیں لے گا۔
آخر اپنی جذبات کی وجہ سے سارے حالات کو اسباب سے جوڑ کے چلے اور مہم اپنے حالات کو بہرحال اپنے اعمال سے جوڑ کر دونوں میں فرق یہ ہے. اس لیے آپ غور کریں گے کہ کافر کی مثال حدیث میں جادو سے دی یہ مثال ہے کہ جانور کو نہیں معلوم کہ اسے کیوں وعدہ کیا تھا کہ کون لیا گیا. آپ بلا لے آتا نہیں فرمایا کہ جانور بھینس دودھ دینا بند کر دے گی. بھینس نے دودھ روک لیا ہوتا ہے اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر اور ان کا بچہ کندھے کو لگا لیتا ہے تو بھینس اس کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے. بچے کو لے جا کر کان دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے. اس بچے کو یہ خبر کہ اسے کیوں کھولا گیا تھا کیوں جگہ باندھ دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہے بیماروں سلا اسے نہیں معلوم جانور کو کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا کیوں بدلے گیا. میں آپ کو اس کی مثال دے دوں. وہ مسلمان جن پر حالات آ جاتے ہیں قرضوں کے مقدمات کے بیماریوں کے پریشانیوں کے ان کی مثال جاوید کی طرح ہوتی کہ جن کو باندھ دیا جائے چھوڑ دیا جائے انہیں نہیں معلوم کہ حالات کیوں آگے کیوں گزر گئے. ان کو کوئی ایسا بتایا کہ اپنے گناہوں کے اسباب اپنے حالات کے اسباب گناہوں کائنات میں ہم کا حالات دیکھ رہے ہیں تاکہ اسے حالات سے عبرت ہو جائے. یہ مومن کو بینا کا ہے کافر کو اندھا کا ہے. اور دونوں کے اندر میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ اگر مومن آنکھ سے اندھا ہو سکتا ہے لیکن کافر سے اندھا ہے. میں نادا کامل اطفال بلا کی عمل کہ یہ سر کی آنکھ سے تو بینا ہے لیکن آنکھ دل کی آنکھ سے نہ میں دل کی آنکھ سے نہ میں دل کی آنکھ سے نابینا ہے. مجھے کیا وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس بصیرت نہیں ہے. ان کا تعلق ایمان سے ایمان سے میں صرف ایمان ہے صرف ایمان کا ایک چیز ہے کہ جس سے مومن عبرت لے سکتا ہے. ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا. یہ میں کہتا ہوں یہ کفر کا تقاضا ہے کہ وہ جو بھی حال آئے گا اس حال کا سبب کائنات میں تلاش کرے گا. یہ کافر کا مزاج ہے. مومن کو جو بھی حال آئے گا وہ اس حال کا سبب اپنے دین میں اور اپنے گناہوں کے اندر تلاش کرے گا کہ مجھ سے اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے اس کی وجہ سے حالت ہوتا ہے. اصل کائنات مومن کافی اصل کائنات کاغذ سے کائنات ٹھیک ہے. فرمایا کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو اس تغیر کو صرف اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر تغیر ہو اللہ کی ذات کی طرف میں تغیرات کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر. یہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اس کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام اپنے معجزات کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ اپنے معجزات میں بھی اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ معجزات انبیاء سے ظاہر انبیاء سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں مگر وہ ہر معجزے کو چھوٹا ہو یا بڑا اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ بھی تعاون دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود نبی کے معجزات کا اللہ تعالیٰ خود انکار کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نبی کے معجزے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں جب اللہ نبی کے معجزے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور نبی کے فعل کا اللہ انکار کر رہے ہیں. نبی کے فعل کا اللہ انکار کر رہے ہیں.
جب اس کی کہاں گنجائش ہوگی کہ نبی اپنے معجزے کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرے؟ جب اللہ تعالیٰ نبی کے معجزے کا انکار، نبی کے فیض کا انکار کر کے نبی کے معجزے کو ذات کی طرف میں اپنے بنیادی عبادت کرتا کہ ہم ظاہر نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حال بنا بندے کے ذریعے سے آیا ہے، یہ حال بنا بندے کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہم اللہ کے رخ پھیر کر آپس کے مقابلے میں اور اس سے انتقام میں لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کس گناہ پر اس بندے کو منتخب کیا ہے، میں کیا پیش کروں۔ نے ایک مٹھی اٹھائی کنکر اور مٹی کی، اور اس کو آپ نے مشین کی طرف پھینک دیا، آپ نے پھینکا مشین۔ حالانکہ کام بہت معمولی ہے،